پروگرام محفل نعت میں ہم نعت خوانی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج غیبت کی تباہ کاریاں جو امیر علیہ سنت کی بہت ہی پیاری تحریر ہے اس سے کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس غیبت کی بیماری سے آگاہی بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس سے بچنے کا ذہن بھی ملے گا اللہ نے چاہا تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم سب اس بیان کو اس درس کو سنتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اس امید پر کہ انشاءاللہ غیبت کی تباہ کاریوں سے ہم بھی بچنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار میرے ساتھ دہرا بھی لیجئے کہ کیا پڑھنا ہے۔ جب مجلس میں کسی آئیں تو اس وقت بھی یہ پڑھ لیا کرے اور جب مجلس سے اٹھیں اس وقت بھی پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ یہ برکت ہم بھی حاصل کرنے والوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس سسر، داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر اور گھاک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار اور دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بے جا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں، بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے، شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے۔ جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے۔ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، غیبت سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے سخت ہے، مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے۔ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے۔
غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا ہوگا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، اور غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر حرام ہے۔ اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی اور حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے اور بہتان دو گناہ۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ لہٰذا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات کا کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے قول و فعل میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں سے ہم نے کچھ سطور ہم نے پڑھی اور سنی۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اس کتاب کو حاصل بھی کریں گے اور اس کا مطالعہ بھی کریں گے، اور اس خطرناک ترین مرض سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہمارے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے عادل بھائی